ارے ثاقب بھائی، یہ اتنے پریشان کہاں جا رہے ہیں؟ پوچھتا ہوں۔ ثاقب بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آ جائیے، میں ڈراپ کرتا ہوں۔ کیا بات ہے ثاقب بھائی، بڑے پریشان لگ رہے ہیں آپ، اور ہمیشہ تو آپ بس سے جاتے ہیں، آج پیدل جا رہے ہیں، بس اسٹاپ تو پیچھے چھوٹ گیا۔ جی قیوم بھائی، ذرا پریشان تھا، ذرا بس کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے پیدل جا رہا تھا۔ بس یہی سوچتے ہوئے جا رہا تھا قیوم بھائی، امیروں کی زندگی بھی اچھی ہے اور موت بھی اچھی ہے، ہم جیسے غریبوں کی نہ زندگی اچھی ہے اور نہ ہی موت۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ امیر جب تک جیا عیش و آرام سے جیا، اور جب مر بھی گیا تو ان کے اولاد کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ لوگوں سے قرآن خوانی کرواتے ہیں اور اپنے والدین کے نام سے بخشا دیتے ہیں اور ان کو ثواب پہنچا جاتا ہے۔ اب میرے والد صاحب کی برسی ہے، سوچ رہا تھا بچوں سے قرآن پڑھوا کر بخشاؤں، پر کیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی میں پیسہ پے کر دوں گا۔ جی میں ایوری منتھ آپ کا انسٹالمنٹ پے کرتا رہوں گا۔ جی بالکل، جی ٹھیک ہے۔ کیا ہوا بھائی، کس کا فون تھا؟ لون کے لیے اپلائی کیا تھا، والد صاحب کی برسی کے لیے۔ ویسے تو چچیرے اور تارے بھائی بھی ہیں، جب تک والد صاحب کی حیات تھی تب تک وہ لوگ پوچھے بھی نہیں، تو اسی لیے میں بھی ان سے رشتہ اب میں کٹ کر دیا ہوں ان سے۔ افسوس ثاقب بھائی، آپ کو افسوس ان پیسوں کے امیر اور پیسوں کے غریبوں کا ہے، مجھے افسوس علم کے غریبوں کا ہے۔ ثاقب بھائی، آپ کے بولنے کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی غریب انسان جس کا نہ گھر ہے نہ دار ہے، جو بہت ہی غریب ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایصال ثواب کا طریقہ نہیں رکھا؟ غلط۔ پہلی چیز، یہ دنوں کو مقرر کرنا نہ ہمارے حضور سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے اور نہ تبع تابعین سے۔ چلو ایک بات آپ کی مان بھی لیتے ہیں کہ دن کو مقرر کرنا ہے، تو جس دن کو مقرر کر لیتے ہیں اس دن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو گروسری لانے میں، ترکاری لانے میں، یہ سب چیزوں میں بزی ہو جاتے ہیں۔ شاید آپ کی نماز ہوگی یا جلد بازی میں ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، پر قرآن تو بالکل بھی نہیں ہوگی۔ آپ کا توکل پورا ان سب پہ ہے جو پڑھ کے بخشیں گے۔ تھوڑا سوچئے یہ چیز کہ آپ کے والدین کے لیے جو دل سے دعا آپ سے نکلے گی، کیا وہ کوئی اور سے نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی ہے۔ اور پھر بتا رہا ہوں، پہلی چیز تو مقرر کرنا ہے نہیں۔ چلیے مان لیجئے مقرر کر دیا آپ نے کوئی دن، تو اس دن آپ لوگوں کو کیا کھلائیں گے یہ کیوں آپ کی فکر ہے؟ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو آپ دال چاول کھلائیے۔ آپ کا مقصد تو ایصال ثواب آپ کے والد صاحب کو پہنچانا ہے نا، تو آپ دال چاول ان کو کھلائیے۔ بتائیے، آپ کھلائیں گے ان کو دال چاول؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ان کی فکر ہے، آپ کو دنیا کی فکر ہے۔ آپ بول رہے ہیں آپ کو آپ کے والد صاحب کی آخرت کی فکر ہے، آپ کے والد صاحب کو ایصال ثواب کرنے کی فکر ہے، پر یہ کہاں ان کی فکر ہوئی؟ اس دن تو آپ کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، اس فکر میں ہے۔ تو یہ تو آپ کو دنیا کی فکر ہوئی، ایصال ثواب کی فکر کہاں ہوئی؟ دن مقرر کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ سب فرقے واریت کے سوالوں میں ہم نہیں پڑھتے ہیں ثاقب بھائی۔ تھوڑا آپ سوچئے، لوگوں سے پڑھوانا، وہ دن کا انتظار کرنا اور اسی دن ان کو بخشنا اور دوسرے دن بھول جانا، کیا یہ طریقہ آپ کو صحیح لگتا ہے؟ جبکہ طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے، کھولیے قرآن، کھولیے حدیث، روزمرہ کی زندگی میں آپ بعد مغرب تھوڑا سا قرآن پڑھیے، آپ سے نہیں ہو رہا ہے 5 منٹ پڑھیے، 10 منٹ پڑھیے، اور پڑھ کر اپنے والدین کے لیے دعا کریے۔ ایصال ثواب کا طریقہ ہے کہ اولاد جو بھی صحیح کام کرتی ہے اس کا ثواب والدین کو پہنچ جاتا ہے۔ آپ اگر راستے پہ چلتے ہوئے کسی کو 1 درہم صدقہ دیتے ہیں تو اس کا بھی ثواب آپ کے والدین کو پہنچ جائے گا۔ آپ کے پاس 1 درہم بھی نہیں ہے، چلتے ہوئے آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کے والدین کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔
وہ بھی نہیں کر سکتے, آپ کسی کو مسکرا کے دیکھیے, وہ بھی صدقہ ہے, اس کا ثواب بھی آپ کو اور آپ کے والدین کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ. یہ ہماری دین کی خوبصورتی ہے. سورہ ملک اتنا عظیم سورہ جو کہ قبر کے عذاب سے آپ کو بچاتا ہے, پڑھیے سونے سے پہلے. اس کے پڑھنے سے ایک تو آپ قبر کے عذاب سے بچیں گے, آپ کو ثواب ہوگا, اور دوسرا پڑھنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کریے, پورے مسلمان لوگوں کے لیے دعا کریے, ان کے لیے دعا کریے جن کا کوئی وارث نہیں ہے دعا کرنے کا, ان کے نام سے بخشیے. آپ کریے. آپ کی یہ کیسی حماقت ہے پیسے دے کے دوسروں سے بخشانے کی؟ یہ طریقہ نہیں ہے میرے بھائی. دین میں پیسوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پیسہ دولت سب آپ کے جینے تک ہے. ابھی آپ کچھ دیر پہلے بڑی پریشانی سے حساب کتاب کرتے ہوئے جا رہے تھے, کس سے کتنا لینا ہے, کس کو کتنا دینا ہے, کیا پکانا ہے, کیا کھلانا ہے, کیا کیسے ہوگا, یہ ہوگا. اس کی جگہ اگر آپ ذکر کرتے ہوئے جاتے, استغفار کرتے ہوئے جاتے, تو آپ کو اس کا ثواب ملتا, اور اسی ثواب میں شیئر آپ کے والدین کو بھی جاتا. تھوڑا سوچئے, یہ ہے ایصال ثواب کا طریقہ. ٹھیک ہے قیوم بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ باتیں سن کر مجھے بہت اچھا لگا اور میرے دل اور دماغ دونوں کو سکون ملا. ٹھیک ہے قیوم بھائی, جزاک اللہ خیرہ. ملتے ہیں, السلام علیکم. ثقیب بھائی جی ایک منٹ, آپ بولے نا یہ باتیں سن کے دل دماغ کو سکون ملا, تو بس ایک اور آخری ٹپ دینا چاہ رہا ہوں. آپ جو بول رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے رشتہ دار چچیرے بھائی اور تائرے بھائی, ان سے آپ نے رشتہ توڑا ہوا ہے کیونکہ وہ آپ کے والد صاحب کو نہیں پوچھتے تھے. تو بھائی آپ کے والد صاحب کی تو زندگی ختم ہو گئی ہے, اور وہ جہاں بھی ہوں گے, جس مقام پہ بھی ہوں گے, وہ یہی چاہتے ہوں گے کہ آپ اپنے چچیرے بھائی اور تائرے بھائی سے رشتہ بنا کے رکھیں, کیونکہ اب وہ جس مقام پہ ہے وہاں پہ گلے شکوے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اور صلہ رحمی کا, خون کے رشتوں کو جوڑے رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے. اور یاد ہے نا, آپ کا ثواب آپ کے والد صاحب کا بھی شیئر ہوگا انشاءاللہ. میں آپ کی اس بات پر ضرور عمل کروں گا انشاءاللہ.